بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹیک نیوز۔ ناظرین، آج کی خبر ہے دنیا کے تیز ترین سپر کمپیوٹر سے بھی کھربوں گنا تیز گوگل کی نئی چپ اتنی ناقابل یقین کیوں؟ یہ کہنا ہے کرس ویلنس، سینئر نامہ نگار برائے ٹیکنالوجی۔ ناظرین، اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں اور اسے شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔ تو ناظرین، اس کی ڈیٹیل یہ ہے۔ گوگل کا کہنا ہے کہ جس کام کو کرنے میں آج کی دنیا کے تیز ترین سپر کمپیوٹر کو کروڑوں سال لگیں گے، وہ کام ان کی چپ محض 5 منٹ میں کر سکتی ہے۔ کرس ویلنس، سینئر نامہ نگار برائے ٹیکنالوجی۔ گوگل نے ایک ایسی ایپ تیار کرنے کا دعویٰ کیا ہے جو ان کے مطابق دنیا کی سب سے تیز ترین سپر کمپیوٹر سے بھی کروڑوں گنا تیز ہے۔ گوگل کا کہنا ہے کہ جس کام کو سپر انجام دینے میں آج دنیا کی تیز ترین سپر کمپیوٹر کو یعنی ایک کے بعد 24 صفر لگیں گے اور وہ کام ان کی چپ محض 5 منٹ میں کر سکتی ہے۔ گوگل کی نئی چپ کوانٹم کمپیوٹنگ کی دنیا میں آنے والی تازہ ترین جدت ہے۔ کوانٹم کمپیوٹنگ میں پارٹیکل فزکس کے اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے نئے طرز کے کمپیوٹرز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ گوگل کے مطابق ان کی نئی چپ ویلو میں کوانٹم کمپیوٹنگ کے شعبے میں ہونے والی بریک تھرو کو شامل کیا گیا ہے، جو بڑے پیمانے پر کام کرنے والے نئے کارآمد کوانٹم کمپیوٹرز تیار کرنے کی راہ ہموار کرنا ہے۔ تاہم ماہرین کے خیال میں ویلو ابھی ایک تجرباتی ڈیوائس ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسے کوانٹم کمپیوٹر کی ایجاد جو ہر طرح کے مسئلے کو حل کر سکتا ہو بہت دور ہے۔ کمپیوٹرز کوانٹم میکینکس کا استعمال کرتے ہوئے روایتی کمپیوٹر سے کئی گنا تیز کام کرتے ہیں۔ کوانٹم میکینکس سے مراد انتہائی چھوٹے ذرات کی جانب سے دکھایا جانے والا رویہ ہے جسے سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ کوانٹم کمپیوٹرز ان صلاحیتوں کا فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں، جس کے نتیجے میں کوانٹم کمپیوٹر انتہائی پیچیدہ کام بھی بہت قلیل وقت میں کر پائیں گے، جیسے ادویات کی تیاری وغیرہ۔ تاہم ایسے خدشات بھی پائے جاتے ہیں، جیسے انکرپشن کے ذریعے محفوظ بنائے گئے حساس ڈیٹا تک رسائی حاصل کرنا۔ رواں سال فروری کے مہینے میں ایپل نے اعلان کیا تھا کہ انہوں نے ایپل کی آئی میسیجز کی انکرپشن کو کوانٹم پروف بنا دیا ہے، تاکہ کوانٹم کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے ان میسیجز تک رسائی حاصل نہ کی جا سکے۔ ہارٹمٹ نیوین گوگل کے کوانٹم اے آئی لیب کے سربراہ ہیں، جس نے ویلو تخلیق کی ہے۔ نیوین نے بی بی سی کو بتایا کہ ویلو کو کچھ پریکٹیکل ایپلیکیشنز میں استعمال کیا جائے گا، تاہم انہوں نے اس بارے میں مزید کوئی تفصیلات فراہم نہیں کی۔ اس کا استعمال جیسے کہ جوہری فیوژن ری ایکٹر کے ڈیزائن، ادویات کی تیاری، گاڑیوں کی بہتر بیٹری بنانے اور اس نوعیت کے دیگر کاموں میں ہے۔ ان کے مطابق ویلو آج تک بنایا جانے والا سب سے بہترین کوانٹم کمپیوٹر ہے۔ سادہ لفظوں میں کہا جائے تو کسی بھی کوانٹم کمپیوٹر میں جتنے زیادہ کیوبٹ ہوتے ہیں وہ اتنا ہی بہتر پرفارم کر سکتا ہے۔ کیوبٹ یا کوانٹم بٹ کو کوانٹم کمپیوٹنگ میں معلومات کی بنیادی اکائی کو کہا جاتا ہے۔ تاہم اس ٹیکنالوجی کے ساتھ ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اس میں غلطی ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں، لیکن گوگل کا کہنا ہے کہ وہ اس مسئلے کا حل تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ جیسے جیسے اس کا کیوبٹ بڑھتا جائے گا، غلطی کے امکانات کم سے کم ہوتے جائیں گے۔ حال ہی میں برطانیہ نے نیشنل کوانٹم کمپیوٹنگ سینٹر کا افتتاح کیا ہے۔ مائیکل کیتھبرٹ ویلو کو کسی بریک تھرو سے زیادہ ایک سنگ میل کے طور پر دیکھتے ہیں۔ یہ بہت حیران کن ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ کوانٹم کمپیوٹر بہت سے کاموں میں مدد فراہم کرے گا، جن میں لاجسٹک کے مسائل جیسے ہوائی جہاز پر کارگو فریٹ کی تقسیم یا ٹیلی کام سگنلز کی روٹنگ
या पूरे कौमी ग्रिड्स में ज़ख़ीरा शुदा तवानाई की तरसील जैसे काम शामिल है। क्वांटम की से तबाही। एक ऐसी दुनिया का तस्वुर करें जहां इनक्रिप्टेड या खुफिया और हसास नौइयत की फाइलें अचानक खोल ली जाए और कोई भी किसी का भी राज पढ़ सकता हो। ऐसी मुमकिन सूरत को क्वांटम एलोक्लिप्स यानी क्वांटम तबाही कहा जाता है। और अगर ये क्वांटम कंप्यूटर किसी के पास आ जाए तो दुनिया का कोई बैंक हो या फौज किसी भी खुफिया सिस्टम में दाखिल हो सकेगा। इस मंजर को क्वांटम तबाही कहते हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की मालूमाती वीडियो और लास्ट में आप वीडियो क्लिप इस बारे में ज़रूर देखें। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नई अपडेट के साथ हाजिर होऊंगा। देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। Continues to grow and reshape our world. Quantum technology is set to change everything we know about computing. Now imagine what happens when AI and quantum join forces. As we will see today, things are getting very accelerated. DeepMind recently proved that. They released a new groundbreaking AI model that brings practical quantum computers closer to reality. Just yesterday, I've met with the DeepMind team to discuss this breakthrough. So in today's video, I will explain how it works, why it's crucial for the future of quantum computing, and 3 potential outcomes of merging these 2 groundbreaking technologies together. Quantum computers have the potential to solve most critical computing tasks in just a few hours or even seconds, tasks that would take conventional computers billions of years to complete. However, unlike classical computers, quantum computers are extremely sensitive to noise. That's why we built this huge system around it to keep them cool. Even the slightest disturbance from environment like heat, vibration, or noise can throw their calculations off. This often leads to errors in quantum computations, making the results of the computations neither reliable nor useful. To address this problem, modern quantum computing using many different error correction techniques. David Deutsch, one of the most respected scientists in the field, said, "Without error correction, all information processing and hence all knowledge creation is necessarily bounded. Error correction is the beginning of infinity." One of the most popular methods for error correction is so-called surface code. It's when we use multiple physical quantum bits to encode a value of single logical qubit. And then these are used for error detection and error correction. And we will come back to this in a moment. So this method is very popular and used by tech giants like Google. 128 core CPU. Surely, that must be enough, right? No, it wasn't. And thanks to Supermicro, who sponsored this video, I have the brand new AMD EPYC 9965, a CPU with not 96, not 128, but 192 cores, making it, alongside its Turin family members, the fastest CPU on the planet by a wide margin. We're talking 384 threads, terabytes of DDR5 ECC memory, 128 Gen 5 PCIe lanes, and a 500-watt TDP! I can only think of one word. What? Holy sh**. When you consider that AMD packed 192 cores into the same space they used for half as many just 2 years ago, you gotta agree, it's pretty impressive. I mean, sure, that's more than my entire first gaming PC, but compared to the King EPYC at that time, this new chip has double the core count and the same maximum boost clock for real-world performance that utterly obliterates it. So how did they do it?
Well, for starters, just like AMD's latest Ryzen 9000 desktop processors, this monster is powered by Zen 5, which comes with a bunch of architectural improvements, like next-gen branch prediction, which allows these chips to predict their next move 2 steps in advance rather than 1, not to mention with greater accuracy and lower latency, all while increasing cache bandwidth, implementing a wider execution path, and adding a full 512-bit data path for AVX 512 workloads. If all that sounds like server that they provided for this video. This magnificent machine can handle not 1, but 2 of these monsters, which is 1,000 watts of just CPU. That's 384 cores, 768 threads. Oh. Now, typically, if you were to buy one from Supermicro, it's gonna come pre-assembled, but we went out of our way to take the CPU out so I can put it back in and show you how. These new chips use the same socket as last generation, so if you have one, you in theory could use it, but you are gonna want something that can handle more power. Not every motherboard is gonna be rated to handle a 500-watt CPU right out of the box. You should check your motherboard manual. This one, purpose-built for this platform, so we should have no problems at all. PTM 7950, lttstore.com. It's a thermal pad and actually perfect for this application because it's super durable. These things can handle like hundreds or thousands of heat cycles while barely even losing any of their original performance, which is awesome. On a CPU this big, it's important to make sure everything is tightened down properly so that the CPU actually makes contact with all of those thousands of pins. Because unlike most desktop CPUs these days, the CPU is actually held in by the force of the cooler, not registered ECC memory across its 24 DIMM slots. That would have cost, probably as much as my car, I think. Yeah, maybe so. More than both of my cars. So I think the 1.5 terabytes that Supermicro sent over is gonna be plenty for us. This is 6400. I heard that AMD is doing like special models with certain providers that support 6400. That's incredible. I guess this is one of them. That's a big improvement. Hold on. That means standard server memory is faster than standard desktop memory. What has crammed another 16 lanes into an OCP 3.0 mezzanine slot here, all of which, well, most of which we aren't using for now. But you definitely could. While our hyperserver is fairly well-rounded, a solid setup for virtualization, which will have these 15 terabyte Kioxia NVMe SSDs in the 8 slots that each support PCIe Gen 5x4. Funny thing about this chassis, by the way, if you're building out high performance storage for a